بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے پیسے کمانے سے متعلق ہے۔ آج کل جدید ذرائع آمدنی میں ایک طریقہ بینک یا اداروں کی طرف سے یا بعض دفعہ انفرادی طور پر بھی انٹرنیٹ پر کاروبار کا رائج ہو رہا ہے، متعارف ہو رہا ہے۔ لوگ اس کا حکم جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت میں کسی بھی چیز کی خرید فروخت کے لیے کچھ اصول و ضابطے ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ مثلا اگر کرنسی کی خرید فروخت ہے، آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں، دو ملکوں کی کرنسیاں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے خرید فروخت ہو رہی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں طرف سے کرنسیوں پر قبضہ ہونا مجلس میں ضروری ہے۔ اب یہ جو آن لائن ٹریڈنگ میں کرنسی کی خرید فروخت ہوتی ہے، نقد ہو یا ادھار، دونوں ہی صورتوں میں مجلس میں قبضہ نہیں دیا جاتا۔ اس لیے کرنسی کی خرید فروخت جو آن لائن ٹریڈنگ میں کی جا رہی ہے وہ تو شریعت کے روح سے ناجائز ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اور کوئی چیز، کوئی اور سودا خرید فروخت کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو آگے بیچا جا رہا ہے، تو شریعت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ہم نے خریدا ہے، جب تک ہم اس پر اپنا قبضہ نہ کر لیں، اپنا ہولڈ نہ ہو جائے اس پر، وہ آگے وہ چیز بیچی نہیں جا سکتی۔ اب اس میں جو ہے بے در بے، یعنی ہم نے ابھی قبضہ بھی نہیں کیا، وہ آگے بیچ دیا، اس نے آگے بیچ دیا، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے جس کو بے قبل القبض کہتے ہیں۔ قبضے سے پہلے سودا آگے بیچ دینا، یہ بھی شریعت کے روح سے صحیح نہیں۔ جب اپنے قبضے پر ہم قادر نہیں ہوں گے تو ہم دوسرے کو قبضہ کیا دے سکیں گے جب کہ ہم نے اس سے پیسے وصول لیے؟ تو اس میں نزاع کی شکلیں بنتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس شکل میں جو آن لائن ٹریڈنگ کی بات چل رہی ہے، اس میں بے قبل القبض جیسی خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت میں ایک یہ ہے کہ ایسی شرطیں خرید فروخت میں نہ لگائی جائے جو خرید فروخت کے منشا کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب مثلا ہم ایک چیز کے مالک ہو گئے، خریدی ہم نے ایک چیز اور ہم اس کے مالک ہو گئے، اب ہماری مرضی کے بغیر اس سودے کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا ہے، شرعی عذر کے بغیر۔ کوئی عیب ہے، دیکھا نہیں تھا، الگ بات ہے۔ تو اب ہم اس میں یہ شرائط اس طرح کے پائے جاتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ میں کہ ایک مدت کے بعد خود بخود وہ سودا کینسل مانا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی شرطیں اگر ہم اس کا باریکی سے مطالعہ کریں تو اس کی بہت زیادہ شکلیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ شکلیں پڑھتے جائیں گے، جانتے جائیں گے، اس میں اور مزید خرابیاں سامنے آتی جائیں گی۔ تو اس طرح کی جو خرابیاں ہیں، اور بھی اس میں خرابیاں ہیں، تو ہم خلاصہ یہ ہے کہ اب تک جو شکلیں سامنے آئی ہیں آن لائن ٹریڈنگ کی، اس میں کوئی نہ کوئی شرعی خرابی، اس میں ایک خرابی یا کسی میں زیادہ خرابیاں یہ موجود ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ خرید فروخت جو ہے بس ایک خیالی ہو رہی ہے، اس کے پشت پر کوئی مبی، یعنی جس کو خریدا بیچا جا رہا وہ ہے ہی نہیں۔ یہ قسم کا سٹہ ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا ہے، چند لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نفع نقصان دکھلا کر کے، تو ایک وہمی اور خیالی نفع ہوتا ہے، وہمی خیالی نقصان ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مالدار ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قسم کا جو ہے سٹہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آن لائن ٹریڈنگ کے جو آمدنی کے ذریعے کو کوئی ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اور ذرائع رکھے ہیں، محنت کر کے پیسہ کمانے کی عادت ڈالیں۔ صرف یہ کہ ایک کلک کیا اور جو ہے اس پر جو ہے پیسہ آ گیا اور پھر جو ہے نقصان ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے جوا کی ایک قسم معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال مزید تفصیلات اگر سامنے آتی ہیں تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں بات رکھی جائے گی، لیکن فی الحال اب تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے۔